کلاس فرسٹ ایئر کے سبق ابوالقاسم زاہراوی مصنف حمید عسکری کی یہ عبارت دیکھیں۔ یورپ میں ازمنہ وسطیٰ سے لے کر اور یہ جو پیرا ہے اس کو آپ کتاب سے پڑھ لیں گے، اور اس کے بارے میں جو تشریح کی گئی ہے وہ آپ دیکھیں۔ اس سبق میں مصنف عہد اندلس کے عظیم مسلم سائنسدان سرجن ابوالقاسم خلف بن عباس زاہراوی کے کارناموں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مصنف نے قرطبہ شہر کی ترقی و شاہی شفا خانے سے ابوالقاسم زاہراوی کے منسلک ہو کر فن جراحت میں مہارت حاصل کرنے کے علاوہ ان کی کتاب تصریف کے وجود میں آنے، اس کے مختلف حصوں کی تفصیل، کتاب کے انداز بیاں، یورپی علمی فضا پہ چھائے رہنے اور مختلف زبانوں میں تراجم نیز تشریحات کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ عبارت سبق کے درمیانی حصے سے لی گئی ہے۔ عبارت کی تشریح طلب عبارت میں مصنف نے سرزمین اندلس کے عظیم مسلم سائنسدان اور علم جراحت کے ماہر ابوالقاسم زاہراوی کی کتاب تصریف کے محاسن بیان کیے ہیں۔ سرجری کے علم و فن کے بارے میں لکھی گئی اس کتاب کے درجہ استناد پر فائز ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تصریف کے یورپی علمی فضا پر چھائے رہنے کی بات کی گئی ہے۔ ایسا ثابت کیا گیا کہ یورپ میں سرجری کے فن کے موجد ابوالقاسم زاہراوی ہیں۔ قوموں کی زندگی میں ایسی شخصیات صدیوں ہزاروں سال بعد جنم لیتی ہیں۔ بقول شاعر، ابوالقاسم زاہراوی کا تعلق ماضی کے اندلس اور آج کے اسپین سے تھا۔ وہ 936 کو قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ عبد الرحمن الناصر سلطان کا دور تھا۔ قرطبہ میں شاہی شفا خانہ تھا۔ زاہراوی اس سے منسلک ہو گئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تحقیق کی۔ وہ آپریشن کرتے تھے۔ اس آپریشن کے نتیجے میں حاصل شدہ معلومات کو تحریر کر لیتے تو ایک نادر کتاب وجود میں آئی جس کو عنوان تصریف دیا گیا، یعنی آپریشن کی کتاب۔ 3 حصوں میں مشتمل علاج کی دونوں شاخوں طب اور جراحت کا احاطہ کرنے والی اس سادہ اور سلیس کتاب نے صدیوں تک یورپی اداروں پر راج کیا۔ یہ شعر ہمارے بزرگوں کی علمی کتابیں کتب خانے یورپ کے معمور ان سے۔ زاہراوی کتاب تصریف کا کمال یہ ہے کہ صدیوں تک یورپ کی میڈیکل کی جامعات میں شامل نصاب رہی۔ تاریخی موازنہ ہے کہ برصغیر میں تاج محل تعمیر کرایا گیا۔ اسی سال لندن میں پہلا میڈیکل کالج بنا۔ علم طب میں ترقی ہوئی تو کالجز آگے بڑھ کر جامعات یعنی یونیورسٹیاں بن گئے، اور میڈیکل سائنس کی اس اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تصریف نے علم الجراحت کو بنیاد فراہم کی۔ زاہراوی کا کمال یہ ہے کہ اس کے بنائے گئے سرجری کے آلات آج بھی دنیا بھر میں بغیر کسی ترمیم و تبدیلی کے استعمال ہو رہے ہیں۔ آپریشن کا طریقہ وہی ہے جو زاہراوی نے وضع کیا تھا۔ تصریف ایک مستند کتاب تھی۔ یورپ میں کتاب نویسی کام شروع ہوا تو میڈیکل سائنس کے موضوعات پر کتابیں لکھی جانے لگیں۔ سرجری کے فن سے متعلق کتاب لکھی جاتی تو مصنف تصریف سے حوالے دیتے۔ یہی بات ابوالقاسم زاہراوی نے تصریف کو مرتب کرتے وقت تجرباتی تحقیق کو بنیاد و اساس بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا وہ مستند تھا۔ افسوس کہ مسلمان نے اسلاف کی کتابوں سے استفادہ نہ کیا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ابوالقاسم زاہراوی کی یہ کتاب التصریف سینکڑوں سال تک میڈیکل سائنس کی جامعات میں شامل نصاب رہی۔ علمی و فنی ترقی کے دور کا آغاز ہوا تو یورپ میں علاج کے لیے ہسپتال بنے۔ اس کے ساتھ علم طب کی تعلیم و تربیت کے ادارے بنے۔ نرسنگ کا آغاز ہوا۔ میڈیکل کالجز بنے جو بعد ازاں میڈیکل کی یونیورسٹیاں بنی۔ تصریف کا امتیاز یہ ہے کہ عام تربیتی مراکز اور کالجوں سے بالاتر جامعات کی زینت بنی رہی۔ اس کا یہ غلبہ صدیوں تک رہا۔ یہ سب اس کتاب کے مستند ہونے کی وجہ سے تھا۔ بلا شبہ زاہراوی جیسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں،
تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔